سوال اس پہ، اور آج میں یہ بتاتی چلوں کہ ایک ایکسپریس ٹریبیون کے ایک ایڈیٹوریل میں آیا ہے کہ غالباً جو سستی دوائیاں کینسر کے لیے لوگ امپورٹ کرتے تھے روس سے، اب ہمارے بینکوں نے ایل سیز بند کر دی ہیں کھولنا، تو وہ سستی دوائیاں جو کینسر کے پیشنٹس کے لیے آتی تھیں غالباً ان پہ بھی امریکہ کی دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں گی، کیونکہ وہ روس سے خریدی جاتی تھی سستی قیمتوں پہ۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو روس کا دورہ جس میں بڑا ادھم مچا، اور وہ سازش کا آخری آپ سمجھ لیں ایک قسط تھی کہ وہ گئے تھے اس واسطے کہ ہمیں تیل اور گندم 30% سستی مل رہی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے بجائے، تو سستی گندم سستا تیل جو کہ ہمارے قوم کے لیے فائدہ مند ہوتا، اس وجہ سے عمران خان روس کے دورے پہ گئے تھے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ روس کا دورہ سارے سٹیک ہولڈرز جس میں اسٹیبلشمنٹ تھی سب کی کنسنسس سے یہ روس کا دورہ کیا گیا تھا، تو وہ جو سائفر تھا سازش والا جس میں پہلا سینٹنس تھا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا سول ڈیسیجن ہے، انہوں نے اکیلے فیصلہ کیا ہے، یہ بھی غلط تھا۔ اور سوال اٹھتا ہے کس نے یہ غلط انفارمیشن امریکہ کی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان نے علیحدگی میں فیصلہ کیا اور روس چلتے بنے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا سوال اٹھتا ہے جو معیشت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اس سازش کو کامیاب کرنے کی، انہوں نے اس کا سوچا تھا کہ کیا معیشت کے ساتھ ہوگا؟ آج عمران خان نے ابھی ایک ٹویٹ ڈالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف عمران خان نے خود بلکہ انہوں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا کہ آپ، اور الفاظ انہوں نے نیوٹرلز کا استعمال کیا ہے، ان کو سمجھائیں کہ معیشت بہت سینسٹیو سٹیج پہ ہے، بڑی مشکل سے ہم نے درست کی ہیں چیزیں، اگر یہ سازش کامیاب ہوتی ہے تو آپ کی معیشت فری فال میں جائے گی۔ نہیں سنا اس وقت نیوٹرلز نے، آج دیکھ لیں وہی ہوا جو ہم ڈرتے تھے کہ ہوگا معیشت کے ساتھ۔ دوسری چیز جو ہوئی ہے سازش کے اس سے کہ لا اینڈ آرڈر اب کچھ نہیں رہا، کوئی سسٹم نہیں رہا۔ آپ اندازہ کریں جو کیونکہ آئی ایم ایف نے صاف کہہ دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو کہ جب تک وہ فیول پرائسز بڑھائیں گے نہیں، سبسڈیز ختم نہیں کریں گے، آئی ایم ایف کا پیکج ان کو نہیں ملے گا، تو قوم پہ ابھی اور زیادہ قیمتوں کا زلزلہ آنے والا ہے۔ میرا سوال اس پہ، اور آج میں یہ بتاتی چلوں کہ ایک ایکسپریس ٹریبیون کے ایک ایڈیٹوریل میں آیا ہے کہ غالباً جو سستی دوائیاں کینسر کے لیے لوگ امپورٹ کرتے تھے روس سے، اب ہمارے بینکوں نے ایل سیز بند کر دی ہیں کھولنا، تو وہ سستی دوائیاں جو کینسر کے پیشنٹس کے لیے آتی تھیں غالباً ان پہ بھی امریکہ کی دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں گی، کیونکہ وہ روس سے خریدی جاتی تھی سستی قیمتوں پہ۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو روس کا دورہ جس میں بڑا ادھم مچا، اور وہ سازش کا آخری آپ سمجھ لیں ایک قسط تھی کہ وہ گئے تھے اس واسطے کہ ہمیں تیل اور گندم 30% سستی مل رہی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے بجائے، تو سستی گندم سستا تیل جو کہ ہمارے قوم کے لیے فائدہ مند ہوتا، اس وجہ سے عمران خان روس کے دورے پہ گئے تھے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ روس کا دورہ سارے سٹیک ہولڈرز جس میں اسٹیبلشمنٹ تھی سب کی کنسنسس سے یہ روس کا دورہ کیا گیا تھا، تو وہ جو سائفر تھا سازش والا جس میں پہلا سینٹنس تھا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا سول ڈیسیجن ہے، انہوں نے اکیلے فیصلہ کیا ہے، یہ بھی غلط تھا۔ اور سوال اٹھتا ہے کس نے یہ غلط انفارمیشن امریکہ کی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان نے علیحدگی میں فیصلہ کیا اور روس چلتے بنے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا سوال اٹھتا ہے جو معیشت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اس سازش کو کامیاب کرنے کی،
انہوں نے اس کا سوچا تھا کہ کیا معیشت کے ساتھ ہوگا؟ آج عمران خان نے ابھی ایک ٹویٹ ڈالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف عمران خان نے خود بلکہ انہوں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا کہ آپ، اور الفاظ انہوں نے نیوٹرلز کا استعمال کیا ہے، ان کو سمجھائیں کہ معیشت بہت سینسٹیو سٹیج پہ ہے، بڑی مشکل سے ہم نے درست کی ہیں چیزیں، اگر یہ سازش کامیاب ہوتی ہے تو آپ کی معیشت فری فال میں جائے گی۔ نہیں سنا اس وقت نیوٹرلز نے، آج دیکھ لیں وہی ہوا جو ہم ڈرتے تھے کہ ہوگا معیشت کے ساتھ۔ دوسری چیز جو ہوئی ہے سازش کے اس سے کہ لا اینڈ آرڈر اب کچھ نہیں رہا، کوئی سسٹم نہیں رہا۔ آپ اندازہ کریں جو کانوکٹ ہے وہ جھوٹی مریم نواز، اس کو آپ پورا رینجرز کی وی آئی پی اسٹیٹ لیول سیکیورٹی دے رہے ہیں، اور جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، اس کی سیکیورٹی آپ نے ہٹا دی ہے، اور حکومت کی طرف سے خط گیا ہے پارٹی کو کہ آپ کو یہ قدم لینے چاہیے ان کی سیکیورٹی کے، لیکن ہم نہیں دیں گے سیکیورٹی، آپ اپنی عمران خان کی سیکیورٹی کا خود فیصلہ کریں، بس ایک پولیس کی گاڑی بس صرف دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ سازش کس لیے ہوئی کہ ان چوروں کو، کانوکٹس کو سیکیورٹی دی جائے، یہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ۔ دوسرا نتیجہ کیا ہوا؟ ان چوروں کو لا کے پہلی کوشش کی گئی کہ ایف آئی اے میں جتنے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ سارے ختم کیے جائیں تاکہ ان کو کلین چٹ مل جائے، وائٹ واش کیا جائے، جو پیسہ چوری کیا قوم کا، جو منی لانڈرنگ کی، سارا اپنے پاس رکھیں اور معاف کر دیا جائے۔ یہ ایک اور سازش کا رزلٹ ہے۔ کیا ہوا سازش کی وجہ سے؟ تیسری چیز جو الیکشن کمیشن کرنے کو جا رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر، مجھے بتائیں 63A ان پہ لگتا ہے جو اپنی پارٹی سے ڈیفیکشن کریں۔ ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران تھے جو سندھ ہاؤس چلے گئے، جو اپوزیشن کی، اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز میں بیٹھ کے میٹنگز اٹینڈ کی، الیکشن کمیشن دیکھ نہیں رہا، ان کو ویڈیوز دی گئی، ان کو پروف دیا گیا، انہوں نے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا چیف الیکشن کمشنر نے۔ آج چیف الیکشن کمشنر کی کریڈیبلٹی زیرو ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، اس کو استعفیٰ فوراً دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ اب نون لیگ کا حصہ بن چکا ہے چیف الیکشن کمشنر۔ تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں ملک کے ساتھ، اور رانا ثناء اللہ اپنی دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں کہ میں چاہوں تو 20 لوگ نہیں نکلیں گے عمران خان کے ساتھ۔ او پاگل شخص ہے رانا ثناء اللہ، قاتل ہو تم، ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہو۔ اس نے عابد شیر علی کے والد نے کہا تم نے 18 قتل اور کیے ہوئے، تم کون ہوتے ہو دھمکیاں دینے والے؟ قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، تم روک سکتے ہو قوم کو؟ آ کے دکھاؤ کیسے روکو گے؟ ایک شخص کو نہیں تم روک سکتے اپنے گھر سے نکلنے کے لیے، سارے آئیں گے کال پہ۔ اور تمہاری جرت کیسی ہوئی، چور قاتل ہو تم، کہ ہمیں تھریٹ دے رہے ہو؟ یہ تھریٹس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، تم بولتے جاؤ جو بولنا ہے، تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ جو وہ انویزیبل کلوک تم سمجھتے ہو تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، وہ بھی نہیں رہے گی تمہارے پیچھے ان قریب، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے، نیوٹرلز کو بھی پتہ چل گیا ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے امریکہ کی سازش رجیم چینج کی جو انہوں نے کامیاب کی ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے، اور یہ میں ضرور پھر سے بتانا چاہتی ہوں کہ اور کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی سازش تو نہیں ہوئی، سازش ہوئی ہے، اور اس کا آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کیا اس امپورٹڈ حکومت نے؟ ہندوستان سے تجارت کرنے کا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ٹریڈ آفیسر مشن میں اپوائنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کا مشن ہے دہلی میں۔ اب پھر کامرس منسٹری نے جواب دیا کہ نہیں جی کوئی ٹریڈ پہ ہم بدل نہیں رہے پالیسی، تو پھر یہ افسر کیوں اپوائنٹ ہو رہے؟ ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے ہیں اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ۔ تو اگر
کامرس منسٹری کہہ رہی ہے کہ تجارت نہیں شروع ہوگی ہندوستان کے ساتھ. تو میرا سوال ہے کہ ٹریڈ آفیسر کیا نواز شریف اور شریف فیملی کی تجارت ہندوستان کے ساتھ اس لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے, اس لیے اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کی تجارت انڈین بزنس مین سے ہو؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. اور اگر یہ ہو رہا ہے اور ہندوستان پہ تجارت ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, تو میرا سوال پھر اٹھتا ہے نیوٹرلز پہ کہ کیا یہ آپ کی پالیسی ہے کہ ہندوستان ظلم اور تشدد کرے, آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ظلم کرے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں, اور آپ تجارت کھولنا چاہ رہے ہیں؟ یا یہ شریف فیملی اپنی پرائیویٹ تجارت کھولنا چاہ رہی ہے ہندوستان کے ساتھ آفیشیل اپوائنٹ کر کے ہماری ایمبیسی میں؟ اس سوال کا بھی جواب قوم کو چاہیے. پھر اسرائیل پہ آ جائیں. ایک پی ٹی وی کا امپلائی جو کہ سینسٹیو اداروں کے لیے بھی کام کرتا ہے, مجھے پتہ ہے کیونکہ کشمیر پہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, وہ اسرائیل جاتا ہے, ایک سپوزڈلی پاک امریکن ڈیلیگیشن. یہ کس کی اجازت سے جاتا ہے؟ کیا یہ بھی سازش کا ایجنڈا ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات کر لیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے اسٹیٹ سے, اسٹیبلشمنٹ سے. یہ کب پالیسی کی تبدیلی آئی؟ اور اب میں واپس آتی ہوں, سازش کب شروع ہوئی؟ میں آپ کو واضح طور پہ بتاتی ہوں. 6 جون 2021 جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا بریفنگ دیتا ہے کہ ہماری بات چیت کنسٹرکٹیو ہو رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس اور ملٹری سے یو ایس ڈرون بیسز کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان انٹرویو میں کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے بیسز. ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے سینٹنس استعمال کیا. اس دن کے بعد سازش شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کی CNN کی رپورٹ اکتوبر میں آتی ہے کہ ہمارے بات چیت تقریباً ختم ہو گئی ہے بیسز کے حوالے سے اور ایگریمنٹ ہونے کو جا رہی ہے. سوال اٹھتا ہے جب پرائم منسٹر اور اس کے بعد کیبنٹ نے کہہ دیا کہ کوئی بیسز نہیں دی جائیں گی امریکہ کو, تو کون نیگوشیٹ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ پاکستان کی طرف سے, اور یہ کیسے کر رہے تھے جبکہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر نے نہ کر دی تھی؟ یہ سوال بھی سوچنے والا ہے. سازش شروع ہو چکی تھی. اور 14 اکتوبر کو آپ دیکھیں گے مریم نواز کو اور شہباز شریف کو فوری طور پہ علیحدہ یو ایس کی یہاں جو کونسل جنرل تھی وہ لاہور ملنے جاتی ہے علیحدہ. اس کے بعد ایک دم سے بہت زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں ہمارے ڈسیڈنٹ ایم این اے سے, اپوزیشن کے لیڈر سے, جو کہ نارمل نہیں ہے اور یہ امریکن ڈپلومیٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہ کہتا ہے کہ سازش نہیں تھی, خدا کے واسطے فیکٹس اور ڈیٹا دیکھیں. سازش شروع ہو چکی تھی. اور جو کیا کہتے لاسٹ تھا وہ روس کا وزٹ تھا, وہ فائنل جسے کہتے ہیں ایک نیل تھا ان دا ہول سازش کی گیم. اور اس کے بعد پھر سائفر آتا ہے, اور سائفر کے الفاظ میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, میں پھر کوٹ کرتی ہوں. پہلا سینٹنس جو میں کوٹ کرتی ہوں کہ if Prime Minister Imran Khan remains in power, and I'm quoting, Prime Minister Imran Khan will be isolated from the US and from Europe, and we will take the issue head on, end quote. دوسرا کوٹیشن ہے if however the vote of no confidence succeeds, اور ابھی یہ ٹیبل بھی نہیں ہوا تھا, then all will be forgiven, end quote. یہ الفاظ ہیں اس سائفر کے. اس سے کیا نظر آتا ہے؟ سازش تھی عمران خان کو ہٹانے کی, اور اس کی وجہ سے کیونکہ کوئی سازش باہر کی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندر سے ان کی مدد نہ کی جائے. تو اندر سے جو لوکل ابیٹرز تھے انہوں نے مدد کی اور سازش کو آپریشنلائز کیا, اور اس کو مداخلت کہتے ہیں. تو سازش اور مداخلت دونوں ایک پورے گرینڈ پلان کا حصہ ہوتی ہیں.
اس واسطے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی بات چیت، اور اب میں سوال اٹھاتی ہوں کہ اب یہ اخباروں میں آ چکا ہے کہ ڈی جی ISI گئے تھے واشنگٹن، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بلاول کے وزٹ سے پہلے گئے تھے، بٹ بلاول تو فوڈ سیکیورٹی کی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں سیکیورٹی کا. تو کیا بیسس کی نیگوسیشنز اب آگے بڑھنے لگی ہیں؟ اس کا سوال بھی قوم کو چاہیے کہ ہم کتنی دور تک امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، کتنی دور تک ہم جائیں گے امریکہ کے ایجنڈا کو کامیاب کرنے کے لیے غلامی کا پاکستان میں. یہ سارے فیکٹس ہیں، میں کوئی ایسی امیجنیٹو سٹوری نہیں آپ کو دے رہی، میں نے آپ کو ڈاٹس کی کنیکشن بتائی ہے، کب کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کس طرح عمران خان کو ہٹایا گیا ایک سازش کے تحت، اور وہ بھی جو امریکہ کی سازش تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. اور جو ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی، حیرانگی کی بات ہے، ہمارے آئین میں ہے کہ سپریشن آف پاورز اور پارلیمانی سپریمیسی. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ سپریم کورٹ کیسے دن بھی اور وقت بھی دیتی ہے کہ نیشنل اسمبلی سیشن بلایا جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی وقت اسی دن کیا جائے. یہ آئین کے خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ یہ پارلیمانی سپریمیسی کو ختم کرنے کی اسکیم ہے کہ نہیں؟ اور پھر پنجاب میں جو سو کالڈ الیکشن ہوا ہے، جدھر اسپیکر کرسی پہ ہی نہیں بیٹھا تھا، گیلری سے کوئی چیخ رہا تھا، یہ کوئی طریقہ ہے کہ کسی اسمبلی میں الیکشن کا طریقہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو واضح ہے یہ ایک پوری غلامی کی، رجیم چینج کی سازش ہے. اور انفارچونیٹلی سازش والوں کے لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے، اور قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اور انشاءاللہ 20 کے بعد جب خان صاحب ڈیٹ دیں گے تو یہ جتنے سازشی ہیں پاکستان کے اندر، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ہمیں غلامی کے راستے پہ نہیں چلا سکتا. اور میں پھر سوال کرتی ہوں نیوٹرل سے کہ آپ کی نیوٹرلٹی پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں، لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی؟ کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی، قانون کی خلاف ورزی، پارلیمان کی سپریمیسی ختم، جمہوریت کی تباہی، یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی تھی؟ کیونکہ جو شریف اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے کرائم منسٹر کا، انہوں نے تو اپنا سوچا تھا کہ اپنی ساری ریلیف ملے گی، ان کے کیسز جو ابھی ان کو سینٹنسنگ ہونے والی تھی یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن نیوٹرلز نے کیا سوچا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کے خلاف آپ نے سازش کامیاب ہونے دی؟ یہ سوال قوم بھی پوچھ رہی ہے، یہ سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے جواب چاہیے. تھینک یو. آپ مان لیتے ہیں؟ ہاں مجھے بتائیں. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 تاریخ کو ٹیبل ہوتا ہے نو کانفیڈنس، اور ایک دم سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز تھیں وہ سڈنلی، اور ہمیں پتہ ہے ان کے تانے بانے کدھر ملتے ہیں، وہ سندھ ہاؤس کی طرف جاتی ہیں اور اپوزیشن کی طرف، اس وقت کی اپوزیشن کی طرف جاتی ہیں. ہمارے ڈسیڈنٹس، ایک ہمارا جو مائنورٹیز کا ڈسیڈنٹ تھا وہ تو کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا جو کہ نیوٹرلز کا ریسٹ ہاؤس تھا. تو مطلب ہے کہ اب آگے اور بھی بہت سی باتیں جو ابھی میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ نیوٹرل نہیں تھے. یا تو پھر آپ نے نیوٹرل کی ڈیفینیشن بدل دی ہوگی، لیکن کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس میں. اور سوال اور بھی اٹھتا ہے، کوئی نیوٹرل رہ سکتا ہے جب وہ دیکھتا ہے ملک کی تباہی ہو رہی ہے، جب ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے، تو پھر نیوٹرل کوئی رہ سکتا ہے؟ یہ سیاست کا ایشو ہے ہی نہیں، یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے، امریکہ کی سازش کا حصہ ہے. تو جو ملک کے ادارے ہیں وہ ایسی سازش میں نیوٹرل رہ بھی سکتے ہیں؟ یہ پاکستان
کہ نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سوورینٹی کا ایشو ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ نیوٹرلٹی اس میں کدھر آتی ہے؟ میم یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کیونکہ IMF نے صاف